یاد رکھو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، لیکن تمہیں آج کل کے یہ مولوی اور پیر نہیں بتائیں گے، یہ صاحبزادے حرام زادے، یہ مولوی اور پیر اور فقیر اور بے ضمیر انسان تمہیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ تو بیچارے مسکین لوگ ہیں، یہ تو یتیم لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عورتوں کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ تو عورتوں سے تقریر سننے والے لوگ ہیں، یہ تو وہ مولوی اور وہ پیر ہیں جو عورتوں سے بعض نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ علماء اور مشائخ کانفرنس کے اندر ایک عورت ان کو درس دے رہی ہے، ان کو واضح نصیحت کر رہی ہے کہ بھائی تم مولوی اور پیر راہ راست سے ہٹ گئے ہو، تمہارا راستہ یہ ہے، اور یہ نیچے سے بوڑھے اور بوڑھے مولوی اور بڑے بڑے پیر اور حرام زادے اور یہ فقیر جتنے بھی ہیں، یہ سارے کا سارا گند وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے سے یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے نیچے سے کیا دیکھ رہے ہیں یا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اتنے ادب سے بیٹھے ہیں کوئی ہل نہیں رہا، نیچے سے یہ مسکرا رہے ہیں کہ بھائی حضرت نے کیا بات کی ہے، محترمہ کیا تقریر کر رہی ہے، کیا باز و نصیحت ہے، کیا ان کے زبان کے اندر تاثیر ہے، نیچے سے یہ خوش ہو رہے ہیں لیکن اوپر سے آسمان لعنتیں برسا رہا ہے، آسمان بھی کہہ رہا ہوگا کہ بھائی مجھے ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، میں تمہارے سروں کے اوپر ہوں، لیکن میں آج تک میں نے یہ بےغیرتی والا منظر نہیں دیکھا، تم سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں، تم سے بڑا کوئی دجال اور مکار انسان کوئی نہیں، جنہوں نے رسول اللہ کے شریف کا جنازہ نکال دیا، جنہوں نے اللہ کی زمین سے اللہ کا نظام اٹھا کر پھینک دیا، تم ہی وہی لوگ ہو۔ یاد رکھو علماء سو جو ہیں ان کے سروں کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں دو کے بجائے چار نہیں ہوتی، وہ تمہاری طرح کے ہی ہوتے ہیں، تمہارے سروں کے اوپر یہ جو دستار ہے، تمہارے چہرے کے اوپر یہ جو سنت مصطفیٰ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم کسی کے سامنے کھڑے ہو تو پتہ چلے کہ تم سب سے اونچے ہو، تمہارا سر جھکانے کے لیے نہیں، تمہارے سروں کے اوپر دستار اس لیے کہ تمہارا سر بلند رہے فخر سے۔ تم تو عورتوں کی تقریر سننے والے لوگ ہو، تم کیا لوگوں کو جا کر بتاؤ گے کہ بھائی غیر محرم کون ہے، تم کیا لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ گے، تم کیا لوگوں کو بتاؤ گے کہ نوجوانوں کے دین کی طرف لے کر آؤ گے، تمہارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تم لوگوں کی کیا اصلاح کرو گے؟ یاد رکھو علماء سو کے سروں کے اوپر سینگ نہیں ہوتے، علماء سو انہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ وہی سارے مولوی اور پیر ہیں کہ بھائی جب ان کے جو مہینے آتے ہیں، جو سیزن کا جو ان کا ہوتا ہے، ربیع الاول ہو گیا، جو بھی اس طرح کے مہینے آتے ہیں، تو ان کے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے بھائی جو آگے چہرے چمچے ہوتے ہیں وہی جو ہے کہ کام نہیں آتے، اگر آ بھی جائے پیر صاحب آ بھی جائے تو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، میں نے یہ بھی کھانا ہے، میں نے یہ بھی کھانا ہے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ پہلے کر کے آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، تو یاد رکھو مجھے پورا یقین اور پوری امید ہے جب ان کو وہاں پر بلایا گیا ہوگا کہ بھائی محترم مریم نواز نے خطاب کرنا ہے، آپ سارے کے سارے بھوکے جانوروں نے سننا ہے سامنے بیٹھ کر، تو مجھے یقین ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ مولوی پیر صاحبزادے فقیر بے ضمیر یہ سارے کے سارے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ بھائی مجھے صف اول کے اندر جگہ مل جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ حضرت کو سن بھی سکوں، میں محترمہ کا دیدار بھی کر سکوں، ان کی آنکھوں کے اندر آنکھیں بھی ڈال سکوں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ فائدہ بھی مجھے حاصل ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہر ایک مولوی پیر ایک دوسرے سے پڑھ کے آگے گیا ہوگا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو، میں وقت سے پہلے پہنچوں، مجھے کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دروازے کو کنڈی نہ لگ جائے کہ بھائی آپ باہر چلے جائیں، آپ کو دیر ہو گئی ہے، یہ ہر ایک دوسرے سے پڑھ کے آگے آیا ہوگا۔ تو یاد رکھو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے شریف کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ ان سے دور رہیں، خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنی اصلاح کریں، اور ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کریں کہ جو خود جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عورتوں کے جوتے اٹھانے والے ہیں، عورتوں سے تقریر حاصل کرنے والے ہیں، عورتوں سے واعظ و نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، عورتوں سے درس حاصل کرنے والے ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی علماء سو ہیں، یہی علماء سو ہیں اور یہی علماء سو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے مسکین اور یتیم لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے داڑھے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے سروں کے اوپر جو پگڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کو ان کا حیا کر لینا چاہیے تھا، شریعت مصطفیٰ کا حیا کر لینا چاہیے تھا، کسی ایک مولوی اور پیر کے اندر غیرت نہیں تھی کہ بھائی اٹھ کر چلا جائے، سائڈ پر چلا جائے کہ بھائی یہ کیا بالکل شریعت کے خلاف ہو رہا ہے سارا، لیکن نہیں، یہ سارے کے سارے اس عورت کے قدموں میں بیٹھے تھے، یہ سارے کے سارے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، سارے کے سارے یہ مولوی پالتو جانور، یہ بھوکے جانور سارے پاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں میں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ محترمہ خطاب کر رہی ہیں، وہ اوپر بیٹھ کر خطاب کر رہی ہیں، ان کو واضح نصیحت کر رہی ہیں، کسی ایک کو بھی شرم نہیں آئی، شرم کیسے آتی ہے؟ ان کے اندر شرم ہوتی تو آتی نا، یہ کیا لوگوں کو شرم کا درس دیں گے، کیا لوگوں کو حیا کا درس دیں گے جن کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہی ہے علماء سو۔ تو ان مولویوں اور ایسے پیروں سے، ایسے فقیروں اور بے ضمیر لوگوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج انجینئر محمد علی مرزا کا کام آگے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خود عورتوں کے خطاب سنتے ہیں، عورتوں سے تقریر کرواتے ہیں، کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پردے کا حکم صرف میرے لیے ہے، پردے کا حکم میرے لیے ہے، غیر محرم کو دیکھنا جو ناجائز ہے وہ صرف میرے لیے ہے، پیر کے لیے جائز ہے، مولوی کے لیے جائز ہے، گدی نشین یہ جو گدا نشین جو بھی ہیں، یہ صاحبزادے حرام زادے، یہ پیر فقیر بے ضمیر، ان کے لیے جائز ہے؟ کیا ایک عام مسلمان کے لیے حرام اور گناہ ہے؟ اس نے جہنم میں جانا ہے، پیروں نے نہیں جانا؟ یہ سارے کے سارے پالتو جانور جتنے بھی ہیں، بھوکے جانور، یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے شریف کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ مانو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانو، ان سے دور ہو جاؤ اور علماء حق کی طرف جاؤ،
کہ اصل دین کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اصل دین کیا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں بتاتے تو پھر خود آ کر دین مصطفیٰ پڑھو۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، رحمان نے کیا بتایا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اب جو ہے کہ ان کے جو چیلے چمچے ہوں گے کہ بھائی ہمارے حضرت، تو آپ اپنی ادرک اٹھاؤ، گندی قسم کی ادرک جا کر کہیں بار گٹر اور نالی کے اندر پھینک دو۔ تمہاری یہ گندی ادرک ہمیں نہیں چاہیے جو لوگوں کے نظریات کو خراب کرے، جو عقائد کو خراب کرے، جن کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے وہ کیا لوگوں کی اصلاح کرے۔